السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو عقیدہ اور فقہ کے معاملات میں لا علمی کی وجہ سے معافی مانگیں گے۔ تفصیلاً سوال یہ ہے کہ وہ کون ہیں جو جہالت کی وجہ سے معافی مانگیں گے؟ کیا فقہ کے معاملات میں یا عقیدہ اور توحید کے بارے میں لا علمی کا عذر کیا جائے گا؟ اس معاملے میں علماء کا کیا فرض ہے؟ کسی کے جاہل ہونے کا دعویٰ کرنا یا اسے بہانے کے طور پر استعمال کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جس پر مزید بحث کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو اپنی لا علمی کے لیے معافی نہیں کیا جا سکتا۔ ان چیزوں کے بارے میں جو اسلام لاتے ہیں، جن کی وضاحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جو اللہ کی کتاب میں واضح ہیں اور جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، ان میں جہالت کا کوئی دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان معاملات میں خاص طور پر ان معاملات جن کے تعلق عقیدہ اور دین کے بنیادی باتوں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا ان کا دین سکھانے اور ان کے لیے سمجھانے کے لیے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر پیغام پہنچایا اور امت کو ان کے دین کی حقیقتیں بتا دی۔ انہوں نے سب کچھ سمجھا دیا اور انہوں نے ایک واضح راستہ چھوڑ دیا جو ہمیشہ واضح رہنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب میں ہدایت اور نور ہے۔ اگر کچھ لوگ ان چیزوں کے بارے میں جہل ہونے کا دعویٰ کریں جو دین کا ضروری حصہ ہے اور جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، جیسا کہ شرک اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے بارے میں جاہل ہونے کا دعویٰ کریں، یا یہ دعویٰ کریں کہ نماز فرض نہیں ہے، یا یہ کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، یا یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے، یا یہ کہ استطاعت کے باوجود حج کرنا فرض نہیں ہے، اور اس جیسے معاملات میں مسلمانوں میں رہنے والوں کی طرف سے جاہلیت کے دعوے ناقابل قبول ہیں، کیونکہ وہ ایسے معاملات ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ وہ مسلمانوں کے مذہب کے ضروری حصے کے طور پر جانے جاتے ہیں اور مسلمانوں میں بہت مشہور ہیں، اس لیے ان امور سے لا علمی کا دعویٰ ناقابل قبول ہے۔ یہ صورت ہے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ نہیں جانتا کہ مشرکین قبروں یا بتوں کے پاس کیا کرتے ہیں، جب وہ مردوں کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان کے لیے قربانی کرتے ہیں اور ان کے لیے نظر مانتے ہیں، یا بتوں، ستاروں، درختوں یا چٹانوں کو قربانیاں دینا، یا اپنے دشمنوں کے خلاف مردوں یا بتوں یا جنوں یا فرشتوں یا انبیاء سے شفا طلب کرنا، یہ سب وہ چیزیں جو دین میں بنیادی طور پر مشہور ہیں کہ یہ شرک ہے۔ شرک اکبر، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو واضح طور پر بیان کیا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح طور پر بیان کیا۔ وہ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور لوگوں کو اس شرک کے خلاف تبلیغ کرتے رہے، اور 10 سال تک مدینہ منورہ میں اسی پیغام کی تبلیغ کرتے رہے، اور انہیں یہ سمجھاتے ہوئے کہ ان کی عبادت خالص اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے۔ اللہ کی کتاب جیسے آیت تفسیر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء آیت نمبر 23 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہر چیز کے لیے، اور سورہ انبیاء 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے دینی اعمال کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ تو دوستو، بے شک دین یعنی عبادت اور اطاعت صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو دوستو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 163، جس کا مطلب ہے اور جس کا ترجمہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر جنت میں ایک نہر عطا کی ہے، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں،
لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ سورہ الجن۔ اور جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، پھر اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ یقیناً کافرون اللہ اور اللہ کی وحدانیت کے منکر مشرک کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ سورہ المامون آیت نمبر 117۔ یہی بات ان لوگوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی توہین کرتے ہیں۔ یہ سب بڑے کفر کی شکلیں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے جہالت کی بنا پر کوئی عذر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ دیون میں مشہور ہے کہ دین کی توہین کرنا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا بڑے کفر کی قسم ہے، جیسا کہ دین کا مذاق اڑانا یا اس کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیات، دلائل، وحی وغیرہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے؟ کوئی بہانہ نہ بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ ہر جگہ کے علماء اور فرض ہے کہ وہ اس علم کو لوگوں میں پھیلا دیں اور اس کو عام کریں تاکہ عام لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے، اور یہ اہم علم ان کے درمیان عام ہو جائے، اور تاکہ وہ مردوں سے اپنا تعلق ترک کر دیں، ان سے مدد چاہیں، خواہ وہ مصر، شام، عراق یا مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر یا مکہ مکرمہ میں کہیں اور، تاکہ حجاج اور لوگ آگاہ ہوں اور اللہ کے قوانین اور دین کو جان سکیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔